السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تو چلیں آج کا نیا ناول شروع کرتے ہیں۔ چچی جان، میری دوست کی شادی ہے، پلیز آپ مجھے تھوڑے سے پیسے دے دیں تاکہ میں اس کے لیے کوئی اچھا سا تحفہ خرید لوں۔ مریم نے ڈرتے ڈرتے چچی کے سامنے جب اپنا مدعا رکھا تو زلیخا بیگم غصے کے مارے جھنجلا کر صوفے سے ہی اٹھ گئیں۔ لڑکی، تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ یہاں پر تمہارے باپ کی کوئی ملیں یا فیکٹریاں نہیں لگی ہوئی جہاں سے پیسہ آ رہا ہے۔ چپ چاپ جاؤ کچن میں اور اچھی سی چائے بنا کر آؤ، میرے مہمان بس تھوڑی ہی دیر میں آنے والے ہوں گے، زلیخا بیگم نے غصے میں کہا تو وہ بیچاری ڈرتے ڈرتے وہاں سے نکل آئی اور کچن میں آ کر چائے بنانے لگی۔ وہ سارا انتظام کر چکی تھی، بس چائے بنانی رہتی تھی۔ اسے یہی سوچا تھا کہ وہ آخری وقت میں ہی چائے بنا لے گی، اور اب چچی کے حکم پر اس نے پتیلی میں دودھ پتی ڈال کر چولہے پر رکھ دیا اور خود آگ کو جلتا ہوا دیکھنے لگی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اسی طرح اس کی زندگی جل رہی ہے، مگر آگ سے نہیں، اپنوں کے رویے سے۔ ماں باپ کے جانے کے بعد اس کی کل کائنات صرف یہ گھر ہی تھا، مگر یہ گھر والے اسے اپنا نہیں سمجھتے تھے۔ وہ ماں باپ کی اکلوتی بیٹی، ساری جائیداد کی مالکن، اب یہاں نوکرانیوں جیسی زندگی گزار رہی تھی، یا اس سے بھی بدتر۔ سارے گھر کے کام کرنے کے باوجود بھی اسے ڈھنگ کے کپڑے نہیں ملتے تھے اور نہ ہی کہیں آنے جانے کی اجازت۔ اس بار بھی اس نے بڑی مشکل سے چچی سے دوست کی شادی میں جانے کی اجازت لے لی تھی، لیکن اب وہ سوچ رہی تھی کہ خالی ہاتھ جانا تو اچھا نہیں لگتا۔ اس کے پاس گفٹ دینے کے نام پر 1 روپیہ بھی نہیں تھا، بس ایک انگوٹھی ہی تھی جسے وہ ہر وقت اپنے دائیں ہاتھ کی دوسری انگلی میں پہنے رکھتی تھی۔ وہ اس کی ماں کی آخری یادگار تھی، باقی تو اس کی چچی نے سب کچھ ہتھیا لیا تھا۔ ایک وہی تھی جو ان کی نظروں سے اوجھل تھی، یا شاید وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ کوئی آرٹیفیشل ہے۔ اس کا ڈیزائن نئے زمانے کا تھا، جو موت سے 1 ہفتہ پہلے ہی اس کے باپ نے اس کی ماں کو تحفے میں دی تھی۔ اس لیے اس کی چچی یہ سمجھ نہ پائیں کہ وہ ان کی دیورانی کی انگوٹھی ہے۔ اب بھی وہ انگوٹھی اس کی انگلی میں تھی، وہ ہر وقت ہی اسے اپنے پاس رکھتی، بس ضرورت کے وقت ہی اسے اتارتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ اسے کبھی بھی نہیں اتارتی تھی۔ اس کی ماں کی آخری نشانی اس کی انگلی میں تھی، اور چائے ابل رہی تھی، اسے کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح بس آگ کو تکتی جا رہی تھی۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھا کہ آدھی سے زیادہ چائے گر چکی ہے۔ اچانک سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور فوراً سے پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی۔ ندیم کے چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ تھی۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا کہ جیسے اسے سر سے لے کر پاؤں تک اسکین کر رہا ہو۔ ندیم بھائی آپ، وہ کانپتی آواز کے ساتھ کہتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ اس کی چچی کا بھتیجا تھا جو پچھلے کئی مہینوں سے یہیں پر رہ رہا تھا۔ وہ گاؤں کا تھا اور یہاں پر پڑھنے کے لیے آیا ہوا تھا، اور اس نے اس بیچاری مریم کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ مریم، میں نے تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے کہ مجھے بھائی مت کہا کرو۔ اگر دوبارہ تم نے مجھے بھائی کہا تو پھپھو سے کہہ کر تمہارا وہ حشر کراؤں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ وہ غصے سے دھاڑا تو وہ بیچاری جو پہلے ہی نظریں جھکائے ہوئے تھی، جھکی ہوئی نظریں مزید جھکا گئی۔ اسے بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ نہ جانے اب وہ اس کی چچی کو کیا بات لگا دے۔ وہ اپنی چچی کی مار سے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ پڑھی لکھی خاتون ہونے کے باوجود بھی وہ اس بیچاری کو ڈنڈے سے مارتی تھی۔ ہوا تو یہ صرف ایک بار ہی تھا، اور تب جب اس نے مہمانوں کے سامنے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ زلیخا بیگم کے دیور کی بیٹی ہے، تو اس کے بعد جو زلیخا بیگم نے اس کی مار نکالی وہ اسے آج تک نہیں بھولی تھی۔ انہوں نے اپنی دوستوں سے یہ کہہ رکھا تھا کہ یہ ان کے ہاں کام کرنے والی عورت کی بیٹی ہے۔ 21 سالہ مریم کانپتے ہاتھوں کے ساتھ فرش کو گھورے جا رہی تھی۔ ندیم بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا، وہ اسے نہار رہا تھا۔ اس کی اس پر نیت بہت خراب تھی، لیکن آج تک وہ کچھ کر ہی نہیں پایا تھا، اور یہ مریم کی پاک دامنی ہی تھی کہ آج تک اس نے کبھی اس سے نرم لہجے میں بات نہیں کی تھی، اور بھائی کے علاوہ کبھی بھی اس کا نام ایسے نہیں پکارا تھا۔
مریم یار، تم کن خیالوں میں گم تھی؟ چائے تو آدھی گر چکی ہے اور باہر پھپھو کے مہمان بھی آ گئے ہیں، تم کیا کرو گی؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے بولا تو وہ بیچاری ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے لگی۔ ارے یار تم ڈر کیوں رہی ہو؟ میں تمہاری ہیلپ کر دیتا ہوں۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر بولا تو مریم کو ایسے لگا کہ آج وہ اپنی عزت نہیں بچا پائے گی۔ ندیم بھائی آپ جائیں، میں خود سب کچھ کر لوں گی۔ وہ فریج کی طرف جاتے ہوئے بولی تو وہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کچن کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور باہر ڈرائنگ روم میں ہی سارے مہمان بیٹھے تھے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی پر بیٹھ کر اس حسینہ کو کام کرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ صرف اور صرف ہوس کا پجاری تھا اور اسے اپنی ہوس ہی پوری کرنا چاہتا تھا، لیکن آج تک وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ مریم نے دوسرا دودھ نکالا اور چائے بنانے لگی۔ اس کی چچی نے ایک ملازمہ کو بھیج کر اسے یہ پیغام بھی بھجوایا تھا کہ وہ سب کو جلدی لے آئے۔ ان کے گھر میں 2-3 ملازمائیں تھیں، لیکن زلیخا بیگم اس بیچاری بچی پر اتنا ظلم کرتی تھی کہ ملازموں کو بھی کام کرنے کا موقع نہ ملتا اور سارے کام اسے کرنے پڑتے۔ ان کی اپنی بھی 2 بیٹیاں تھیں، کوئی بیٹا نہیں تھا۔ مریم کا بھائی 18 سال کی عمر میں ہی ایک ایکسیڈنٹ میں چل بسا۔ وہ اس سے پورے 7 سال بڑا تھا۔ اس وقت وہ بہت چھوٹی تھی اور اس نے یہ صدمہ دیکھا تھا، اور اب تو وہ اپنے ماں باپ کو بھی کھو بیٹھی تھی۔ آج سے 6 ماہ پہلے اس کے باپ کی شوگر اتنی ہائی ہوئی کہ وہ خالق حقیقی سے جا ملے، اور ماں بھی شوہر کے غم میں بہت بیمار رہی، اور پھر 2.5 ماہ بعد وہ بھی اس معصوم کو اس بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ مریم جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ اگر ذرا بھی دیر ہوئی تو پھر اس کی خیر نہیں۔ سارا سامان وہ پہلے ہی جوڑ چکی تھی۔ جیسے ہی چائے ریڈی ہوئی تو وہ ٹرالی سجا کر ڈرائنگ روم میں پہنچ گئی۔ خواتین اسے دیکھ کر باتیں بنانے لگی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ اس گھر کی بیٹی ہے، اور کوئی عورت دوسری عورت سے کہہ رہی تھی نہیں نہیں، یہ تو یہاں کام کرنے والی ہے۔ وہ اتنی خوبصورت اور نفاست پسند تھی کہ عام سے کپڑوں میں بھی بہت حسین لگتی تھی اور ہمیشہ صاف ستھری ہی رہتی تھی۔ اب بھی لمبے بال کمر کو چھو رہے تھے، سر پر دوپٹہ تھا، دوپٹے کے نیچے سے بال باہر نکل رہے تھے۔ وہ حسین لگ رہی تھی، اس لیے ہی تو ندیم اپنے آپ کو قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ اگر وہ جائز طریقے سے اس کی طرف قدم بڑھاتا تو شاید وہ اس کا ہاتھ تھام بھی لیتی، کیونکہ اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ چچی کے ظلم سہتے سہتے اب تھک چکی تھی، اسی لیے اسے کسی مضبوط سہارے کی ضرورت تھی۔ لیکن ندیم وہ مٹیریل ہی نہیں تھا جو اسے چاہیے تھا۔ سامان ڈرائنگ روم میں پہنچانے کے بعد وہ واپس کچن میں آ گئی۔ ندیم وہاں پر نہیں تھا، اس لیے اس نے سکھ کا سانس لیا۔ اس کی دونوں چچا زاد بہنیں اس وقت کالج میں تھیں۔ وہ بیچاری تو اپنی پڑھائی بھی پوری نہیں کر پائی تھی اور اب نوکرانیوں کی طرح کام کر رہی تھی۔ وہ اب برتن دھونے لگی تھی کیونکہ ابھی تو ریفریشمنٹ کا سامان ہی دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے کھانا بھی لگانا تھا۔ کھانے کا سامان بھی وہ سارا تیار کر چکی تھی۔ وہ 3 دن سے اس دعوت کے لیے لگی ہوئی تھی۔ دراصل یہ دعوت کوئی عام نہیں تھی، بلکہ اس کی بڑی کزن نمرا کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آنے والے تھے جو آج آ چکے تھے، لیکن نمرا گھر پر ہی موجود نہیں تھی کیونکہ اسے یہ رشتہ نہیں کرنا تھا۔ مریم کی نمرا سے بڑی بنتی تھی۔ وہ بیچاری بہت زیادہ نرم دل تھی، اس لیے ہر وقت اپنی ماں کو روکتی رہتی، لیکن وہ اس کی کوئی بات نہیں سنتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ جلد سے جلد مریم کو کسی غریب غربا کے ساتھ بیاہ دیں اور اس کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیں۔ اس کے چچا تو آج سے 8 سال پہلے ہی رخصت ہو گئے تھے۔ اس کی چچی نے ہی سارا بزنس سنبھالا ہوا تھا۔ دراصل وہ ایک بزنس ویمن تھی۔ آفس انہوں نے بہت اچھے سے سنبھالا ہوا تھا اور گھر پر بھی انہی کا رول تھا۔ اس گھر میں صرف اور صرف خواتین ہی رہتی تھیں۔ ڈرائیور اور چوکیدار کے علاوہ کوئی مرد نہیں تھا۔ دوپہر کا وقت ہوا، کھانا لگایا جا چکا تھا اور ٹیبل مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ 4 خواتین اور 2 لڑکیاں آئی تھیں
جو نمرا کا ہاتھ مانگنے اور اسے دیکھنے کے لیے آئی تھی۔ نمرا ابھی ابھی کالج سے واپس آئی تھی اور انہیں سلام کرنے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی ماں نے اسے کہا تھا کہ وہ جلدی سے تیار ہو جائے، مگر وہ تیار نہیں ہو رہی تھی۔ زلیخا بیگم نے مریم کو نمرا کو بلانے کے لیے بھیجا تو وہ اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ نمرا آپی، یہ کیا، آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ چچی آپ کو بلا رہی ہیں، اس نے معصوم سے لہجے میں کہا تو نمرا جو پہلے خاموش آنسو بہا رہی تھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مریم، کم از کم تم تو مجھے ایسے نہ کہو، تم جانتی ہو کہ میں نکاح کر چکی ہوں، تو اب میں اس رشتے کا ڈھونگ کیسے رچاؤں؟ امی کو کوئی سمجھاتا کیوں نہیں؟ میں ان سے لاکھ مرتبہ انکار کر چکی ہوں کہ مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ مریم سب کچھ جانتی تھی۔ نمرا نے آج سے 1.5 ماہ پہلے ہی نکاح کر لیا تھا، لیکن ابھی تک اس نے اپنے شوہر سے کوئی تعلق قائم نہیں کیا تھا۔ وہ چاہ رہی تھی کہ اس کی ماں سعادت کے گھر والوں کو رشتہ لانے دے اور پھر پراپر طریقے سے ان کی شادی ہو۔ بس نکاح اس نے اس لیے ہی کر لیا تھا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اس کی ماں لالچ میں آ کر اسے کہیں اور نہ بیاہ دے۔ سعادت بینکر تھا، اچھی سیلری تھی، لیکن کوئی جدی پشتی امیر نہیں تھا، اس لیے وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں نہیں مانے گی۔ اس نے ایک مرتبہ ان سے کہا تھا کہ وہ ایک لڑکے کو پسند کرتی ہے۔ ان کی پہلی ملاقات ایک مال میں ہوئی تھی اور اس کے بعد بھی بہت ساری ملاقاتیں ہوئیں اور ان ملاقاتوں کا انجام یہ نکاح ہوا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن زلیخا بیگم نے تو بیٹی کی بات کو یوں ہوا میں اڑا دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ نکاح کر چکی ہے۔ نمرا آپی، آپ کو چلنا تو ہوگا، ورنہ چچی جان بہت ناراض ہوں گی، بات کی بات میں دیکھی جائے گی۔ ابھی کوئی نکاح تھوڑی ہو رہا ہے، ابھی تو صرف وہ خواتین آپ کو دیکھنے کے لیے آئیں گی، کیا پتہ آپ انہیں پسند نہ آئیں، اور اگر پسند آ بھی گئیں تو آپ بھی تو انکار کا حق رکھتی ہیں۔ وہ اپنی کزن کو سمجھا رہی تھی، حالانکہ وہ اس سے چھوٹی تھی لیکن باتیں بڑی بڑی کرتی تھی۔ اس کی بات سن کر نمرا کو بھی کچھ حوصلہ آیا۔ وہ اٹھ کر باتھ روم کی طرف چلی گئی اور مریم الماری سے اس کے لیے وہ جوڑا نکالنے لگی جو اس کی چچی نے خاص طور پر بیٹی کے آج کے دن کے لیے بنوایا تھا۔ وہ 15,000 کا ڈیزائنر جوڑا پنک کلر میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مریم کا دل بھی چاہ رہا تھا کہ اس کے پاس بھی ایسے کپڑے ہوں۔ اکثر اوقات نمرا اپنے استعمال شدہ کپڑے اسے دے دیتی تھی جو وہ خوشی خوشی پہنتی، لیکن ابھی یہ سوٹ نیا تھا جو نمرا نے آج پہننا تھا۔ اتنی ساری جائیداد، ملز اور آفس کی مالک ہونے کے باوجود بھی وہ بیچاری پہنے ہوئے کپڑوں پر گزارا کر رہی تھی، اور وہ بھی اس کی اپنی کزن کے پہنے ہوئے۔ حالانکہ وہ 2 بہنیں تھیں، ان کی جائیداد اس سے کم تھی، بس نمرا ہی تھی جو اس کا خیال رکھتی تھی اور کبھی کبھار ماں سے چھپ کر اسے کچھ پیسے بھی دے دیتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مریم نے نمرا کو تیار کیا اور اسے باہر لے آئی۔ رشتے والوں نے تو اسے دیکھ کر فوراً ہی پسند کر لیا۔ دراصل انہوں نے آج اسے پہلی مرتبہ نہیں دیکھا تھا، بلکہ آج سے پہلے ایک شادی میں اسے دیکھ چکے تھے، اس لیے ہی تو دوبارہ سے پراپر رسم ادا کرنے کے لیے آئے تھے۔ لیکن یہ بات نمرا نہیں جانتی تھی۔ اس نے تو سمجھا تھا کہ صرف رشتے والے اسے دیکھنے کے لیے ہی آ رہے ہیں۔ وہ آ کر اس بھاری بھرکم جسامت والی عورت کے ساتھ بیٹھ گئی جو شاید لڑکے کی ماں تھی۔ باقی 3 خواتین لڑکے کی خالائیں تھیں اور 2 لڑکیاں لڑکے کی بہنیں۔ پورا خاندان ہی منگنی کی رسم ادا کرنے کے لیے آیا تھا۔ ایک لڑکا ہی تھا جو نہیں آیا تھا۔ اس چیز کی پرواہ نمرا کو نہیں تھی، وہ تو یہ رشتہ کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، اور اب بھی چپ چاپ چہرے پر سخت تاثر سجائے اکڑ کر بیٹھی تھی۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ان لوگوں میں آپس میں کیا بات ہو رہی ہے۔ جیسے ہی اس خاتون نے اس کی ماں سے یہ کہا، بس بہن آج آپ نمرا بیٹی کو میری بیٹی بنا دے، اور جیسے ہی اس کی ماں نے مسکرا کر اسوات میں سر ہلایا تو اس کی روح تک کانپ گئی۔ وہ پہلے ہی سعادت کے نکاح میں تھی اور اب ایک اور منگنی کرنے لگی تھی۔ اس نے نم نگاہوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو وہ غصے بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مریم بھی وہیں پر موجود تھی، وہ نمرا کے تاثرات دیکھ سکتی تھی۔
مہرو اپنے کمرے میں آرام سے سوئی ہوئی تھی۔ وہ ہر چیز سے لا تعلق سی رہتی تھی۔ وہ کچھ اکڑو قسم کی لڑکی، یوں سمجھ لیں کہ زلیخا بیگم پر ہی گئی تھی۔ ایک نمرہ ہی تھی جو شاید اپنے باپ پر چلی گئی تھی۔ زلیخا بیگم کی طرف سے اجازت ملتے ہی اس بھاری بھرکم عورت نے اپنے بڑے سے بیگ سے ایک ڈبیا نکالی اور پھر اس میں سے ایک بہت ہی مہنگی انگوٹھی نکال کر جیسے ہی نمرہ کی انگلی میں پہنائی تو اس کا دل دھڑکنا ہی بھول گیا۔ وہ جذبات سے عاری چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ ہر طرف مبارکباد کی صدائیں گونج اٹھی۔ وہ لڑکا جس کا رشتہ ہو رہا تھا وہ اس وقت دبئی میں بیٹھا منگنی کی رسم دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک شریف لڑکا لگتا تھا۔ اس کی بہن ہی ویڈیو کال آن کیے ہوئے تھی اور وہ اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ نمرہ نے ایک دفعہ بھی موبائل کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ وہ خواتین یہی سمجھ رہی تھی کہ زلیخا بیگم نے بچی کی بڑی اچھی تربیت کی ہے، جو اوپر ہی نہیں دیکھ رہی۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے بھاگ گئی تو سب نے یہی سمجھا کہ بچی شرما رہی ہے۔ کھانا پہلے ہی کھایا جا چکا تھا۔ رسم کے بعد وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ رات بھی ہونے کو تھی۔ رات کا کھانا کسی نے بھی نہیں کھایا۔ نمرہ نے تو اپنا رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ مہرو نے پیزا آرڈر کر لیا اور مریم نے دوپہر کو ہی مہمانوں کے بعد کھانا کھا لیا تھا۔ زلیخا بیگم تو خوشی کے مارے اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے موبائل پر اپنے دوست سے بات کر رہی تھی۔ انہیں بھی کچھ خاص بھوک نہیں تھی۔ مریم اپنے کمرے میں بیٹھی موبائل استعمال کر رہی تھی۔ ایک موبائل ہی تھا جو اس کی چچی نے اس سے نہیں چھینا تھا، باقی تو وہ سب کچھ چھین چکی تھی۔ اور دوسرا اس کا کمرہ۔ اس نے یہ کمرہ لڑ جھگڑ کر ان سے لے لیا تھا۔ حالانکہ وہ اسے اسٹور روم میں شفٹ کرنا چاہتی تھی، مگر اس نے کہہ دیا کہ اگر وہ اسے اس کمرے سے نکالیں گی تو وہ اپنی جان لے لے گی۔ یہ کمرہ اس کے بچپن کی یادگار تھا۔ وہ 5 سال کی عمر سے یہاں پر رہتی آ رہی تھی، تو کیسے اسے چھوڑ سکتی تھی؟ وہ بہت معصوم تھی، لیکن کبھی کبھی اپنے حق کے لیے اسے غصہ آ جاتا اور وہ غصے میں سب لحاظ ہی بھول جاتی۔ اس دن بھی وہ سارے لحاظ بھول گئی تھی تو زلیخا بیگم کو خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ لڑکی خود سر ہو اور کل کلا کو اپنے حق اور جائیداد کے لیے کھڑی ہو جائے۔ موبائل پر ماں باپ کے ساتھ اپنی تصویر دیکھ کر مریم کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اس کا دل اداس ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کی قبر پر جائے، لیکن وہ جانتی تھی کہ رات کے اس وقت چچی جان اسے بالکل بھی اجازت نہیں دیں گی۔ حالانکہ گھر میں ڈرائیور بھی تھا، گاڑی بھی، لیکن وہ اپنی چچی کو اچھے طریقے سے جانتی تھی، اس لیے چپ چاپ اپنے کمرے میں بیٹھی رہی۔ دھڑام سے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ بیچاری جلدی جلدی موبائل تکیے کے نیچے چھپانے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کی کمزوری دیکھے، لیکن وہاں پر نمرہ کو دیکھ کر اس نے ٹھنڈی سانس دی۔ نمرہ آپی آپ؟ میں نے تو سمجھا تھا کہ شاید چچی جان ہیں۔ وہ آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتے ہوئے گیلی آواز کے ساتھ بولی۔ نمرہ بیچاری کیا کہتی، وہ تو خود ہی غم سے نڈھال تھی۔ مریم، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے سعادت کو کہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے گھر سے بھاگ جانا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ امی زبردستی میرا نکاح بھی کسی غیر لڑکے کے ساتھ کروا دیں۔ وہ گیلی آواز کے ساتھ مریم کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی۔ مریم بھی اس کے لیے بہت پریشان تھی، لیکن وہ کیا ہی کر سکتی تھی؟ اپنے حق کے لیے تو وہ آج تک کچھ کر نہیں پائی تھی۔ اس کی بی ایس کے 4 سیمسٹر رہ گئے تھے جو وہ کمپلیٹ نہیں کر پائی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اس کی مدد کرے اور اسے مشورہ دے۔ آپ ہی میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ آپ کی اپنی زندگی ہے۔ ویسے میں آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ کسی دباؤ میں آ کر اپنی محبت کو یوں گنوا مت دیجیے گا، اس نے گیلی آواز کے ساتھ کہا۔ وہ ماں باپ کو کھو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ محبت کا کھونا کیسا ہوتا ہے۔ آج تک کسی لڑکے سے تو اسے محبت نہیں ہوئی تھی۔ وہ بس اپنے ماں باپ تک ہی محدود تھی۔ نمرہ بڑے غور سے اس کی بات سن رہی تھی اور سمجھ بھی رہی تھی، لیکن وہ بیچاری بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔
مریم میں کیا کروں؟ میں گھر سے نہیں بھاگنا چاہتی، پلیز تم کوئی راہ نکالو نا۔ کیا میں امی سے دوبارہ بات کروں؟ انہیں اپنے نکاح کے بارے میں بتا دوں؟ اس نے سوالیہ لہجے میں کہا تو مریم کوئی بھی جواب نہیں دے پائی۔ وہ بیچاری کیا ہی کہہ سکتی تھی۔ دھڑام سے کمرے کا دروازہ ایک مرتبہ دوبارہ کھلا تو ان دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر زلیخا بیگم غصے سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ بدتمیز، یہ تم دونوں یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ غصے سے چلاتے ہوئے بولی۔ وہ بیٹی کے منہ سے نکاح والی بات بھی سن چکی تھی۔ انہیں یہ بالکل بھی منظور نہیں تھا کہ وہ یہ رشتہ ٹھکرائے۔ یہ رشتہ کسی عام کا نہیں بلکہ ایک امیر زادے کا تھا، جو اپنی پڑھائی پوری کرنے کے لیے اس وقت دبئی میں بیٹھا اور اس کے خاندان والے اس کی منگنی بھی کر گئے تھے۔ امی پلیز آپ میری بات سنیں، میں اور سعادت نکاح کر چکے ہیں، میں اسے کسی صورت بھی نہیں چھوڑوں گی، آپ کو میری بات ماننی ہی ہوگی۔ وہ غم و غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ماں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ زلیخا بیگم نے اسے تو کچھ نہیں کہا۔ وہ اسے سامنے سے ہٹاتی ہوئی مریم کے پاس پہنچی اور اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگایا۔ میں جانتی تھی میں کہ تم کوئی رنگ ضرور دکھاؤ گی، تم نے ہی میری بیٹی کے کان بھرے ہوں گے، ورنہ میری معصوم بچی کو اس پیار محبت کا کیا پتا۔ بدبخت لڑکی، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ جیسے ہی زلیخا بیگم نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور یہ تقریر کی تو نمرا آپے سے باہر ہو گئی۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور انہیں پکڑ کر پیچھے صوفے پر بٹھا دیا۔ امی، آپ مریم کو کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ نکاح میں نے کیا ہے اور میں سعادت کے ساتھ شادی بھی کروں گی، کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ وہ یہ کہتے ہوئے غصے میں مریم کے کمرے سے باہر نکل گئی تو زلیخا بیگم بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر نکل گئی۔ دونوں ماں بیٹیوں کے جاتے ہی مریم ڈہ جانے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی اور سر پیچھے ٹکا دیا۔ بند آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ہر کسی کی غلطی کی سزا اسے ہی کیوں ملتی ہے، جس میں اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا۔ رات کے 9 بج رہے تھے اور وہ آنسو بہا رہی تھی۔ پہلے بھی وہ اپنے ماں باپ کے جانے کے غم سے نڈھال تھی اور ہر رات ہی وہ انہیں یاد کر کے اور ان کی یاد میں آنسو بہا کر ہی سوتی تھی، اور آج بھی وہ ایسا ہی کر رہی تھی۔ ماں نے نمرا کی کلاس دی تھی اور اس سے موبائل تک چھین لیا تھا اور کہہ دیا کہ وہ اب گھر سے باہر نہیں نکلے گی، وہ 1 ہفتے کے اندر اندر ہی اس کی شادی کر دیں گی۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ اس لڑکے سے طلاق لے لے۔ نمرا بیچاری اپنے کمرے میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور مریم اپنے کمرے میں۔ اب بھی مہرو باہر نہیں نکلی تھی، نہ ہی اسے بہن کے نکاح کا پتہ تھا۔ وہ بھی افیئر چلا رہی تھی، لیکن ایک امیر زادے سے، اس لیے اس کی ماں کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ کبھی کبھی زلیخا بیگم کو لگتا کہ شوہر کے جانے کے بعد وہ بیٹیوں کو صحیح طریقے سے سنبھال نہیں پائیں۔ دولت کی چمک میں وہ کھو سی گئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے انہیں لگتا کہ وہ بہت ہی طاقتور عورت ہیں، جنہوں نے شوہر کے جانے کے بعد سارا بزنس اور گھر سنبھال رکھا ہے۔ وہ اب بھی اسی کشمکش میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ان کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا اور بلڈ پریشر بھی بہت زیادہ ہائی تھا۔ بلڈ پریشر کی دوائی کھائی اور پھر بیڈ پر آ کر سو گئی تو انہیں بہت جلد نیند آ گئی۔ مہرو سو چکی تھی۔ ان دونوں کے برعکس وہ دونوں اپنے اپنے کمروں میں اب بھی آنسو بہا رہی تھیں۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ مریم کو اپنے کمرے کے دروازے پر دستک محسوس ہوئی۔ اس کے کمرے کی لائٹ بھی جل رہی تھی۔ وہ ابھی تک صوفے پر بیٹھی ماں باپ کی تصویریں ہی دیکھ رہی تھی۔ دستک ہوتے ہی وہ فوراً سے دروازے تک آئی۔ دستک دینے کے انداز سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ نمرا ہی ہے، وہی دھیمے انداز میں دستک دیتی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو جلدی سے نمرا اندر آ گئی۔ مریم، پلیز مجھے جلدی سے اپنا موبائل دو، مجھے سعادت سے بات کرنی ہے، وہ بولی تو مریم حیران ہوئی۔ آپی، آپ کا موبائل کدھر ہے؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی چچی بیٹی کا موبائل چھین چکی ہیں۔ تم چھوڑو ساری باتوں کو، میرے پاس میرا موبائل نہیں ہے، مجھے اپنا موبائل دو،
میں ابھی سعادت سے کہوں گی کہ وہ مجھے یہاں سے لے جائے۔ میں نکاح پر نکاح نہیں کر سکتی اور نہ ہی میں اسے طلاق لے سکتی ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی ہیں، کوئی جھوٹی نہیں ہوں میں۔ وہ غم و غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بولی تو مریم بیچاری، جس کا موبائل بیڈ پر ہی پڑا تھا، فوراً سے اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ تو وہ، جسے سعادت کا نمبر زبانی یاد تھا بلکہ اس کے دل پر نقش تھا، فوراً سے کال ملا کر موبائل کان سے لگا گئی۔ سعادت کو ساری کہانی بتانے کے بعد اس نے کہا کہ وہ آدھے گھنٹے میں ہی اس کے گھر کے باہر آ جائے، تو وہ بھی مان گیا۔ وہ بھی اسے دل سے چاہتا تھا، بس زیادہ امیر نہیں تھا، اس لیے ہی زلیخا بیگم کو اس کا رشتہ منظور نہیں تھا۔ آپی، یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہی، آپ چچی کو منا لیں، یوں گھر سے نہ جائیں، ورنہ سارے خاندان کی بے عزتی ہو جائے گی، مریم نے کہا۔ تو وہ نم نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ مریم، تم کیا چاہتی ہو کہ میں نکاح پر نکاح کر لوں، اتنا بڑا گناہ کر لوں، لیکن اپنے رشتے کو بچانے کے لیے یہ قدم نہ اٹھاؤں؟ وہ بولی تو مریم بھی خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد نمرا اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ مریم اس کے ساتھ پیکنگ کروا رہی تھی۔ اس کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ پیکنگ نمرا پہلے خود ہی کر چکی تھی، بس تھوڑی بہت چیزیں ہی رہتی تھیں۔ وہ اپنا سب کچھ لے کر جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زندگی میں آگے اسے یہ سب چاہیے ہوگا۔ اس نے اپنے کریڈٹ کارڈز، سونے کے وہ سیٹ جو اس کے کمرے میں پڑے تھے، جو اس کی ماں اسے ہر برتھ ڈے پر ہی دیتی تھی، سب کچھ ہی اٹھایا اور پھر گھر سے باہر نکل آئی۔ مین گیٹ پر تو چوکی دار تھا، اس لیے وہ پچھلے دروازے سے آئی تھی، اور پھر پچھلا دروازہ مریم نے اسی کے کہنے پر بند کر دیا۔ وہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ گھر کے اندر آ گئی اور پھر اپنے کمرے میں بھی آ گئی۔ وہ کھڑکی کھولے اب باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ اس کی کزن اپنے شوہر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر بہت دور جا چکی تھی اور وہ نم نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کل کیا ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا الزام بھی اس کی چچی اسی پر ہی دھر دیں گی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا اور سردی بھی لگ رہی تھی، لیکن وہ اب بھی کھڑکی کھولے کھڑی تھی۔ اس کا کھڑکی بند کرنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا، حالانکہ گاڑی اب دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ نمرا اپنی زندگی کے سفر پر نکل چکی تھی اور وہ اپنے کمرے میں ہی کھڑی تھی۔ پھر وہ اپنے بستر پر آئی اور آیت الکرسی پڑھ کے سو گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو ہر طرف سناٹا تھا۔ صبح کا وقت تھا۔ زلیخا بیگم نہیں جانتی تھی کہ ان کی بیٹی گھر سے جا چکی ہے۔ وہ فریش ہونے کے بعد کچن میں آئی اور ناشتہ بنانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد گھر میں ہنگامہ مچ گیا۔ دراصل نمرا کمرے میں ایک پرچی چھوڑ گئی تھی جس پر اس نے ساری بات لکھ رکھی تھی جو زلیخا بیگم اب پڑھ چکی تھی، اس لیے ہی مریم سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ وہ غم و غصے سے نڈھال صوفے پر بیٹھی نہ جانے کسے کالز ملا رہی تھی، مگر وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں کیونکہ نمرا راتوں رات ہی دوسرے شہر نکل گئی تھی، اس لیے وہ ہاتھ ملتی رہ گئی۔ اور ویسے بھی وہ بدنامی نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ بات باہر نکلی تو پھر ان کی ہی بے عزتی ہوگی۔ وہ بہت زیادہ غصے میں تھی۔ پھر وہ بلا وجہ ہی مریم کو ڈانٹنے لگی۔ وہ بیچاری تو انہیں ناشتے کا پوچھنے کے لیے آئی تھی۔ مہرو اکڑ کر صوفے پر بیٹھی موبائل استعمال کر رہی تھی۔ بس کر دے مام، چلی گئی ہے تو ہمیں کیا، جب غربت میں زندگی گزارے گی تو سارا عشق ہوا ہو جائے گا اور پھر لوٹ کر یہیں واپس آ جائے گی۔ وہ چہرے کے زاویے بگاڑتے ہوئے بولی تو زلیخا بیگم بھی خاموش ہو گئی۔ 2-3 دن یوں ہی گزر گئے۔ نمرا کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ زلیخا بیگم نے بہت سے بندوں کو بیٹی کو ڈھونڈنے پر لگا رکھا تھا، لیکن وہ اسے نہیں ڈھونڈ پائے کیونکہ وہ تو اس وقت ناران میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کر چکی تھی۔ مریم کی زندگی بے رنگ سی ہو گئی تھی۔ اب اس گھر میں 2 خواتین رہ گئی تھی جو اسے زہر سے بھی بری لگتی تھی اور جنہوں نے اس کا جینا بھی حرام کر دیا تھا۔ اس کی خیر خواہ ہمدرد اب یہاں سے جا چکی تھی اور اب تک کوئی رابطہ بھی نہیں ہوا تھا۔ زلیخا بیگم نے
دل پہ پتھر رکھ کر رشتے والوں کو یہ کہہ کر منع کر دیا کہ ان کی بیٹی ابھی پڑھنا چاہتی ہے اور ابھی شادی وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑھنا چاہتی۔ انہیں بہت باتیں سنوائی گئیں اور یہ بھی تانا دیا گیا کہ انہوں نے منگنی کا سامان ہڑپ لیا ہے۔ انہوں نے سارا سامان بھجوا دیا تھا، بس ایک انگوٹھی ہی رہ گئی تھی۔ جلد بازی میں نمرا اپنی انگلی سے اتارنا بھول گئی تھی اور اب ساتھ ہی لے گئی تھی۔ زلیخا بیگم کا بلڈ پریشر ہر وقت ہی ہائی رہنے لگا۔ ان کا سارا غصہ مریم پر ہی نکلتا تھا۔ وہ ہر وقت ہی روتی رہتی۔ عشاء کا وقت تھا، وہ جائے نماز پر کھڑی نماز ادا کر رہی تھی۔ نماز میں بھی اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ خود پر بہت زیادہ کنٹرول کر رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کے آنسو روکے نہیں رک رہے تھے۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آج اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی، کیونکہ آج شام میں ہی چوکیدار اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آیا تھا اور زلیخا بیگم نے ہاں بھی کر دی تھی۔ دراصل چوکیدار زلیخا بیگم کے کہنے پر ہی رشتہ لے کر آیا تھا۔ وہ لڑکا جو شراب کے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنے نشوں پر لگا ہوا تھا، اب مریم کو اس کے پلے باندھنے کی پلاننگ کی جا رہی تھی۔ وہ نماز مکمل کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھی گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعائیں مانگنے لگی۔ وہ اس شخص کو بالکل بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتی تھی جسے اس نے دیکھا ہی نہیں تھا، مگر اس کے بارے میں بہت ساری باتیں سن رکھی تھی، اور وہ بھی بری باتیں۔ ندیم سے تو اس کی جان چھوٹ گئی تھی، کیونکہ وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے گھر گیا ہوا تھا، اور اب ایک نیا پہاڑ اس بیچاری پر ٹوٹ پڑا تھا۔ 1 گھنٹہ وہ وہیں پر بیٹھی آنسو بہاتے ہوئے نہ جانے کیا کیا دعائیں مانگتی رہی۔ 10 بج رہے تھے اور وہ اب بھی مصلے پر بیٹھی تھی۔ پھر آخر میں اس نے سجدہ کیا اور جائے نماز فولڈ کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے نیند تو بالکل بھی نہیں آ رہی تھی، اس لیے چپ چاپ آ کر صوفے پر بیٹھ گئی اور اپنے ماں باپ کی تصویریں دیکھنے لگی۔ کوئی بھی رات ماں باپ کے جانے کے بعد اس کی ایسی نہیں گزری تھی کہ جب اس نے ان کی تصویریں نہ دیکھی ہوں۔ تصویریں دیکھتے دیکھتے 1 گھنٹہ یوں ہی گزر گیا اور اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر تصویریں ایک طرف رکھتے ہوئے وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ ادھر سے ادھر کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ کیسے یہ شادی کر سکتی تھی؟ اس کی چچی نے کہہ دیا تھا کہ وہ آنے والے جمعے کو ہی اس کا سادگی کے ساتھ نکاح کر دیں گی۔ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے اسے رات کے 12 بج گئے۔ چل چل کر ٹانگوں میں درد ہو گیا تھا، لیکن دل کا درد ویسے کا ویسا ہی تھا۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کہیں دور بھاگ جائے، اتنی دور کہ جہاں پر یہ زہریلے رشتے دار ہوں ہی نہ۔ اس کا نمرا سے رابطہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں خوش تھی، لیکن اس نے چچی کو نہیں بتایا تھا۔ نمرا نے منع کیا تھا۔ وہ ڈرتی تھی کہ کہیں اب بھی اس کی ماں اس کا گھر توڑنے کے لیے نہ پہنچ جائے۔ اس نے سوچ دیا تھا کہ وہ 1-2 ماہ کے بعد ہی ماں سے رابطہ کرے گی، تاکہ بات کچھ پرانی ہو جائے۔ وہ گھر میں اکیلی تھی۔ اس کی چچی اور مہرو پارٹی پر گئی ہوئی تھی۔ پارٹی رات گئے تک چلنی تھی۔ ویسے بھی وہ دونوں ماں بیٹیاں ایک جیسی ہی تھی۔ رات گئے تک پارٹی سے واپس آتی۔ 12 بج رہے تھے۔ اچانک سے مریم کو ایسا لگا کہ کوئی اس کی بالکنی پر کودا ہے۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ وہ اتنا ڈر رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ کوئی چور آ گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کھڑکی تک جا کر کھڑکی بند کرتی، ایک نوجوان زخموں سے چور کھڑکی سے ہوتا ہوا اس کے کمرے میں کود گیا تو اس کی چیخ ہی نکل گئی۔ کھڑکی کے سامنے پردہ پڑا ہوا تھا، اس لیے باہر کا نظارہ نہیں دیکھا جا سکتا تھا، اور وہ پردہ ہٹا کر اب اندر آ چکا تھا۔ اسے چیختے چلاتے ہوئے دیکھ کر وہ فوراً سے اس کی طرف بڑھا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ جیسے ہی اس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تو اس کے دل میں گھنٹیاں بجنے لگی۔ یہ تو وہی حسینہ تھی جسے اس نے پچھلے 6 ماہ سے ہر رات سوچا تھا۔ اس نے اسے صرف ایک مرتبہ مارکیٹ میں ہی دیکھا تھا۔
اور اس کا دیوانہ ہو چکا تھا، لیکن مریم اسے پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی۔ اسے زخموں سے چور دیکھ کر وہ بیچاری گھبرا گئی۔ وہ سمجھ تو گئی تھی کہ وہ کوئی چور ہے جو رات کے اس وقت چوری کرنے آیا ہے، لیکن زخموں کو دیکھ کر اسے اس پر بڑا ترس آیا۔ ویسے بھی وہ نرم دل کی تھی اور اسے اپنے وہ زخم یاد آ رہے تھے جو اس کی چچی نے اسے دیے تھے۔ جیسے ہی اس خوبرو نوجوان کو یہ لگا کہ اب وہ نہیں چلائے گی تو وہ اس کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹا کر پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا، تو وہ نم نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے ہاتھ سے خون رس رہا تھا، جسے دیکھ کر مریم کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہو۔ وہ بہت ہی ہمدرد طبیعت کی تھی۔ وہ اس کے گھر چوری کرنے کی نیت سے آیا تھا، وہ یہی سمجھ رہی تھی، مگر وہ غلط سمجھ رہی تھی۔ پھر بھی وہ اس کے ساتھ ہمدردی کر رہی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل سے ایک پٹی نکال کر اس کی طرف بڑھی اور اس کے ہاتھ پر باندھنے لگی تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اسے پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ پہلی مرتبہ دیکھنے پر وہ اتنی مہربان کیوں ہو رہی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس پر یہاں پر کیا ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اور جس پر خود ظلم کیے جاتے ہوں وہ دوسروں کا ہمدرد ہی ہوتا ہے، کیونکہ جس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اسے ہی دوسروں کے ٹوٹے دل کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ پر پٹی باندھنے کے بعد وہ پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے دل میں کوئی جذبہ نہیں تھا اور نہ ہی اس نے اس نوجوان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ارشمان گوری کی ٹانگ پر بھی چوٹ آئی تھی۔ وہ بیچارہ درد سے کراہ رہا تھا۔ اچانک سے اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ سائڈ ٹیبل سے ٹکرا گیا جس پر ایک قیمتی لیمپ کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ قیمتی لیمپ زمین بوس ہوتا، ارشمان نے اسے سنبھال لیا اور پھر فوراً سے دوبارہ اس کی جگہ پر کھڑا کر دیا۔ پلیز کچھ توڑنا مت، ورنہ میری چچی میری جان لے لیں گی۔ لیمپ گرنے سے بچ گیا تھا، اس لیے ہی مریم کا دل بھی دوبارہ سے دھڑکنے لگا۔ 1 منٹ کے لیے تو اسے لگا تھا کہ وہ قیمتی لیمپ ٹوٹ جائے گا، بھلے ہی وہ اس کے کمرے کا تھا، لیکن اس کی چچی اس کے کمرے کی ہر چیز پر نگاہ رکھتی تھی۔ ایک مرتبہ اس سے ڈرائنگ روم کا ایک شو پیس ٹوٹ گیا تھا تو اس کی چچی نے اسے بہت مارا تھا اور ملازمین کے سامنے اسے برا بھلا بھی کہا تھا۔ اس کی بات سن کر ارشمان کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا یہ کوئی امیر زادی ہے جو رات کے اس وقت اتنے عالیشان کمرے میں جاگ رہی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہے۔ تمہاری چچی بہت ظالم ہے کیا؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ بڑے غور سے اس کی بات سننے لگی۔ جلاد ہیں، پوری جلاد۔ وہ بولی تو درد کے باوجود ارشمان کی ہنسی نکل گئی، لیکن اس نے اپنی ہنسی اس معصوم لڑکی سے چھپا لی جسے آج وہ دوسری مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے یہاں سے لے جائے۔ 6 ماہ پہلے اس نے پہلی مرتبہ اسے دیکھا تھا اور آج تک کوئی بھی رات ایسی نہیں گزری تھی جب وہ اس کی یاد سے غافل رہا ہو۔ اچھا، آپ ان باتوں کو چھوڑیں، مجھے تو لگتا ہے آپ کو بہت ساری چوٹیں لگی ہیں۔ میں آپ کے لیے ہلدی والا دودھ لے کر آتی ہوں۔ یہ کہتی ہی وہ اپنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ تو اس کی ایسے دیکھ بھال کر رہی تھی کہ جیسے وہ اس کا من چاہا ہو، بس اسے اپنے زخم یاد آ رہے تھے، اس لیے دوسروں کے زخم پر مرہم رکھنا چاہ رہی تھی۔ 10 منٹ کے اندر ہی وہ گرما گرم ہلدی والا دودھ لے کر اپنے کمرے میں پہنچ گئی اور دودھ کا گلاس اس کے حوالے کر دیا۔ وہ بھی ریلیکس ہو کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ کوئی چور ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے۔ اس کے دوسرے ہاتھ سے بھی تھوڑا تھوڑا خون رس رہا تھا جہاں پر اب وہ دوسری پٹی باندھ رہی تھی۔ دودھ کا گلاس ٹیبل پر یوں ہی پڑا تھا۔ پٹی بندھوانے کی وجہ سے اس نے گلاس ایک طرف رکھ دیا تھا۔ اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو تم میری کی انگوٹھی لے لو، مگر چوری نہ کرو۔ وہ اپنی انگلی سے ماں کی یادگار انگوٹھی اتار کر دیتے ہوئے بولی تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ اسے چور سمجھ رہی تھی۔ اس بیچاری کا بھی قصور نہیں تھا۔ جس طرح سے وہ آیا تھا اس طرح سے تو چور ہی آتے ہیں۔
وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ بھی اسی کی طرح کوئی حالات کا مارا ہے جسے پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے اسے اپنی ماں کی انگوٹھی بھی اتار کر دینے لگی۔ وہ عجیب نگاہ سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر ساری کہانی اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ اسے چور ہی سمجھ رہی ہے۔ محترمہ سنو، میں کوئی چور نہیں ہوں، میں ASP ارشمان گوری ہوں۔ دراصل ایک مجرم کو پکڑنے کے لیے ہی آیا تھا، لیکن انہوں نے مجھ پر ہی حملہ کر دیا تو مجھے مجبوراً یہاں آنا پڑا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تو وہ خوف کے مارے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ASP ارشمان گوری کا نام اس نے سن رکھا تھا، جو سارے شہر میں بہت زیادہ مشہور تھا، جو گنڈوں کو پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالتا تھا، اور آج وہ ان سے بھاگ آیا تھا کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ تھے اور اس وقت اس کے پاس گن وغیرہ بھی نہیں تھی۔ وہ خوف کے مارے صوفے سے کھڑی ہوئی اور دور ہٹتی گئی۔ پلیز آپ جائیں یہاں سے، پلیز جائیں آپ یہاں سے، اگر میری چچی آ گئی تو پھر اچھا نہیں ہوگا۔ وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی اور اسے وہاں سے بھگانا چاہ رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اب وہ ساری زندگی ہی اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا۔ وہ ڈر کے باوجود صوفے سے کھڑا ہوا اور اس کی طرف جانے لگا۔ وہ خوف کے مارے آنکھیں میچ گئی، زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ مجھ سے دور ہٹ جاؤ، مگر کچھ کہہ نہ پائی۔ وہ بھی اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ مریم کے ذہن میں سارے خیالات آ رہے تھے۔ 2 دن بعد اس کا چوکیدار کے بیٹے کے ساتھ نکاح تھا اور اس وقت ایک انجان شخص اس کے کمرے میں موجود تھا۔ وہ بالکل اس کے قریب گیا مگر اسے چھوا نہیں، کیونکہ وہ کوئی عام مرد نہیں بلکہ ارشمان گوری تھا، اور وہ بھی ASP ارشمان گوری۔ یہ اس کی ڈکشنری میں ہی شامل نہیں تھا کہ کسی نامحرم کو چھوئے۔ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، میں نے آپ کو ایک مرتبہ مال میں دیکھا تھا، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ وہ اس کے کان کے قریب منہ کر کے بولا تو وہ آنکھیں کھول گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس نے تو اسے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ وہ اس کی کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ آنکھوں سے آنسو بہانے لگی۔ چچی والی بات سے وہ سمجھ گیا تھا کہ ضرور ہی اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اور آج تک اپنے کیریئر میں اس نے کسی بھی مظلوم کو یوں اکیلا نہیں چھوڑا تھا، اور وہ کوئی عام نہیں تھی، وہ اس کی ایک نظر کی محبت تھی جو اب اتفاق سے اسے یہاں پر مل گئی۔ نہیں، مجھے آپ کی کوئی مدد نہیں چاہیے، آپ جائیں، اگر چچی نے دیکھ لیا تو وہ مجھے مار ڈالیں گی۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے لگی تو وہ اس کے لمس سے کرنٹ کھا کر خود ہی پیچھے ہٹ گیا اور دور جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، وہ بھی اسے دیکھ رہی تھی اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کہیں یہ جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ آپ کوئی ASP نہیں ہیں بلکہ آپ ایک چور ہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ ہمدردی کی اور آپ میرے ساتھ یہ سب کر رہے ہیں، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ وہ دور دیوار کے ساتھ لگی ہوئی اس سے کہہ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس نے فوراً فون نکالا اور YouTube پر نیوز چینل چلا کر اس کے حوالے کیا، جہاں پر ASP ارشمان کی بہادری کے قصے سنائے جا رہے تھے۔ وہ ایک انٹرویو دے رہا تھا۔ ایک پوڈ کاسٹ میں اینکر اس سے طرح طرح کے سوالات پوچھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ تھوک نکل کر رہ گئی۔ اسے بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہوئی کہ وہ کیسے ایک ASP کو چور بنا سکتی ہے۔ پلیز مجھے بتاؤ، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ جیسے ہی وہ بولا تو وہ نم نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ ہوتے کون ہیں میرا ساتھ دینے والے؟ جب میرے اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا تو آپ کیوں خواہ کی ہمدردی کر رہے ہیں؟ وہ گیلی آواز کے ساتھ بولی تو ASP ارشمان کو لگا کہ وہ بہت زیادہ ٹوٹی ہوئی ہے۔ پلیز آپ مجھے سب کچھ بتائیں، میں آپ کی مشکل حل کر دوں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو مجھے سب کچھ بتانا ہوگا۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کی تو وہ نم نگاہوں سے اس کے چہرے کو نہارنے لگی۔ وہ پہلی مرتبہ اس کے چہرے کو اتنی غور سے دیکھ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بیئرڈ
اور ماتھے پر آتے سلکی کالے بالوں کے ساتھ وہ بہت خوبرو اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بلیک کلر کی ٹی شرٹ اور بلیک ہی جینز میں وہ عام سے حلیے میں تھا، لیکن اس حلیے میں بھی وہ غضب ڈھا رہا تھا۔ ایک منٹ کے لیے اسے لگا کہ وہ اس کے خوابوں کا شہزادہ ہے۔ پھر اس کے بے انتہا اصرار پر اس نے ساری کہانی سنا دی کہ 2 دن بعد اس کی مرضی کے خلاف اس کا نکاح ہو رہا ہے اور اس کی چچی نے اس کی ساری جائیداد بھی ہڑپ لی ہے اور اس پر کیسے ظلم کرتی ہیں۔ اس کی کہانی سن کر تو اس کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں۔ حالانکہ وہ جوان اور مضبوط مرد تھا، لیکن اپنی محبت کے ایسے حالات سن کر وہ انتہائی غصے میں آ گیا اور اس نے غصے میں یہ سوچ لیا کہ وہ اسے اس کی چچی کے ظلم سے نجات دلا دے گا۔ مریم، مجھے صرف تمہاری اجازت کی ضرورت ہے۔ اگر تم کہو تو میں ابھی کے ابھی تمہیں یہاں سے لے جا سکتا ہوں اور پھر ہم تمہاری چچی پر کیس کریں گے۔ اس طرح سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بولا تو مریم کو یقین ہی نہیں آیا۔ وہ روتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب اپنے لیے کچھ کر لے گی۔ پھر وہ اسی وقت ہی اس کے ساتھ گھر سے باہر نکل گئی۔ ابھی تک اس کی چچی اور کزن پارٹی سے واپس نہیں آئی تھی۔ وہ اسے اپنے گھر لے آیا۔ اس کے گھر میں ایک بوڑھی ماں ہی تھی جو کب سے اس سے شادی کرنے کا کہہ رہی تھی، لیکن آج تک اس نے شادی کی حامی نہیں بھری تھی۔ اس حسین اور نوجوان لڑکی کو دیکھ کر تو اس کی ماں خوش ہونے لگی کہ شاید ان کے بیٹے نے شادی کر لی ہے، لیکن جب اس نے ماں کو ساری حقیقت بتائی تو وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے ماں سے یہ بھی کہا کہ وہ مریم سے اس کے رشتے کی بات کریں، وہ اسے پسند کرتا ہے، لیکن اس کی ماں نے کہا تھا کہ وہ صبح بات کریں گی۔ صبح جب وہ اس کے کمرے میں ناشتہ لے کر گئی تو وہ ادب کے مارے کھڑی ہو گئی۔ آنٹی، آپ کیوں ناشتہ لے آئیں؟ میں خود ہی باہر آ جاتی۔ ویسے بھی سر نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ میرا ہاسٹل میں انتظام کر دیں گے۔ ان دونوں کی آپس میں یہی بات ہوئی تھی کہ وہ ہاسٹل میں اس کا انتظام کر دے گا۔ بیٹا، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں تمہیں اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ میرے بیٹے نے تمہیں پسند کر لیا ہے اور یہ میرے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس نے تم جیسی اچھی اور پیاری بچی کو پسند کیا ہے۔ جیسے ہی خالدہ بیگم نے کہا تو وہ حیران رہ گئی اور شرم کے مارے نظریں جھکا گئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ یہی تو چاہتی تھی، لیکن اپنے دل کی بات دل میں ہی چھپائے رکھی۔ آنٹی، میرے امی ابو اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میں اپنی چچی کے پاس رہتی ہوں۔ اگر انہیں پتہ لگا تو وہ نہ جانے میرے ساتھ کیا کریں۔ وہ نم نگاہوں کے ساتھ دیکھتے ہوئے بولی تو وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام گئی۔ بیٹا، تم میرے بیٹے کے ساتھ نکاح کر لو، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بس تم پہلا قدم اٹھاؤ، اس کے بعد دیکھنا اللہ بھی تمہارا ساتھ دیں گے۔ خالدہ بیگم نے اس سے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ اس کو ڈھیروں دعائیں دیتی ہوئی اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کے بعد باہر آئیں اور جیسے ہی بیٹے کو یہ خوشخبری دی تو وہ خوشی سے پاگل ہو گیا۔ آج سے ہی نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ جمعے کو اس کا نکاح ہونا تھا، لیکن اس نے شریک کے ساتھ نہیں بلکہ ASP ارشمان کے ساتھ۔ اسے اپنی محبت مل گئی تھی، لیکن آج تک اس نے کھل کر اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ جمعے کا دن بھی بڑی جلدی آ گیا اور ان دونوں کا نکاح بھی ہو گیا۔ وہ آج تک گیسٹ روم میں رہتی آئی تھی، مگر آج وہ ارشمان کے بیڈ روم میں اس کے بیڈ پر براجمان چہرے پر مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی گود میں سر رکھے ہوئے تھا۔ مریم، تم نہیں جانتی ان 6 ماہ میں تمہارے لیے کتنا تڑپا ہوں اور میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم اس گھر میں رہتی ہو تو میں کب کا وہاں پر آ چکا ہوتا۔ وہ محبت سے چور لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو وہ دوسری طرف دیکھنے لگی، کیونکہ وہ نظریں جھکا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی گود میں تو اس کا سر تھا اور وہ بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دوسری طرف منہ کر کے مسکرانے لگی تو وہ اس کی گود سے سر اوپر اٹھا کر
اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ارے اب کیوں شرما رہی ہو؟ اب تو ہمارا نکاح بھی ہو چکا ہے اور تمہاری چچی بھی کچھ نہیں کر پائیں گی۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا تو وہ جھیم کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے مگر وہ آنسو خوشی کے تھے۔ ارجمان، آپ نہیں جانتے آپ نے میری کتنی بڑی مشکل آسان کی ہے۔ اگر اس دن آپ نہ آتے تو شاید… جیسے ہی اس نے یہ کہا ارجمان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس مریم، چھوڑو پرانی باتوں کو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب ہم اپنی ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ اس نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو وہ سرور کے مارے مسکرانے لگی۔ اس کی چچی کو پتا تھا کہ ASP ارشمان اس سے نکاح کر رہا ہے۔ آج صبح ہی ارشمان نے ان کے ہاں انویٹیشن بھجوایا تھا اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر انہوں نے کوئی واویلا مچایا تو وہ ان پر کیس کر دے گا۔ کیس تو اس نے ویسے بھی کرنا تھا، بس ویسے ہی انہیں کسی واویلا مچانے سے روک رہا تھا۔ مریم بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ اتنا اچھا انسان اس کی زندگی میں آ گیا تھا۔ وہ سارے غم بھلا بیٹھی تھی۔ ان 2 دنوں میں اس کے گھر رہنے پر اسے پتا چلا تھا کہ وہ بہت ہی اچھا انسان ہے اور آج تک ہر کسی کو انصاف دلوایا ہے، تو اسے انصاف کیسے نہیں دلوائے گا؟ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہا تھا۔ وہ غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی اور ہلکے ہلکے ہاتھ سے اس کے چہرے پر اپنا لمس چھوڑنے لگی تو وہ فوراً سے آنکھیں کھول گیا۔ اس کی کھلتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر وہ دوسری طرف مڑنے لگی تو اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ بیگم صاحبہ، جب چھونے کی ہمت کر ہی لی ہے تو پھر شرما کیوں رہی ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے چھیڑ رہا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی مگر وہ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ پھر وہ زبردستی اپنا ہاتھ چھڑوا کر بیڈ سے اتر کر باتھ روم میں گھس گئی تو وہیں پر مسکراتا رہ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے دل کی خواہش اتنی جلدی پوری ہو جائے گی اور اس کی ایک نظر کی محبت اسے اتنی جلدی مل جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔